السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، بہاولپور یونیورسٹی کے بعد جہاں پر 5500 مسلمانوں کی عزتیں برباد ہوئیں، ایک اور درندہ منظر عام پر آیا ہے اور اس نے نہ جانے کتنی ہی کلیوں کو نوچا۔ اچھا، بات یہ نہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بات حقیقت میں سمجھنے کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی عزتوں کو گھروں سے نکالتے ہی کیوں ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو نتیجے تو پھر اس سے بھی بھیانک نکلیں گے نا۔ اب بات یہ ہے کہ مسلمان کی 1000 عزتیں ہوں یا ایک عزت ہو، اس کی قدر و منزلت بہت ہے اسلام کے اندر، مگر مومن مسلمان کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ جو آج کی نئی نسل تیار ہو چکی ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی عزتوں کو گھروں سے باہر نہ نکالتے۔ جناب، یہ ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 666/7 گاو بے، مرکز ذاکر آباد، تحصیل پیر محل۔ آئیے، حنیف صاحب ہیں ٹیچر، غالباً موجود ہیں، ٹیم ہماری یہاں آلریڈی موجود ہے، جس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ حنیف جس بدبخت کو ٹیچر کہنا بھی زیادتی ہے، وہ یہاں موجود ہو۔ السلام علیکم سر، آپ پرنسپل ہیں سر؟ آپ تشریف لائیے گا ساتھ سے۔ آپ کا اسم گرامی؟ نثار احمد ناصر۔ نثار احمد ناصر۔ یہاں بچیاں بھی سر زیر تعلیم ہیں؟ بچیاں بھی ہیں سر۔ کس کلاس تک؟ یہ 5ویں تک ہے۔ جی 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 جناب مسلمان جی، دیکھیے 5ویں تک یہ اسکول ہے اور مسلمانوں کی بچیاں بے پناہ یہاں پڑھتی ہوں گی۔ پورے پاکستان کا یہ عالم ہے یار، ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تاریخ سے رابطہ بالکل منقطع کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانے کی، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، جتنے بھی مسلمانوں کی مائیں سبحان اللہ اسلاف کی خواتین ہیں، ان کی روش پر اپنی بہنوں بیٹیوں کی تربیت کرتے تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کو اب اپنی عزت، جی ہاں ساتھیوں، درد کے ساتھ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مسلمان کو آج اپنی عزت کی پرواہ ہی کوئی نہیں، اس کو اپنی عزت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اس کے نزدیک عزت کسی بھی طرح سے قدر و منزلت اہمیت رکھتی ہی کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ حنیف صاحب کو ٹیچر ہیں آپ کے؟ جی سر ہیں۔ اچھا جی سر۔ کہاں ہیں ذرا؟ آ جائیے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں آپ سے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنیف۔ اچھا، وہ دنیا آپ کا ذرا چہرہ دیکھیں، کس عمر کس ایج کی بچی ہیں، کس کلاس کی بچی ہیں ہمارے پاس ادھر اوور پورے اسکول کے اندر؟ تقریباً 13-14۔ آپ صرف یہ غور کیجئے کہ 13-14 سال کی بچیاں مسلمانوں نے گھروں سے نکال دی۔ یار کیا دادیاں، ہماری پردادیاں، نانیاں، انہوں نے ان کافروں کے جو تعلیمی ادارے جو اسکولوں کالجوں میں جن کا جال بچھا دیا گیا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، بلکہ کہ ہماری عزتیں یہاں پر جایا کرتی تھی پڑھنے کے لیے۔ یار وہ تو خالی قرآن مجید اور صوم و صلات اور شرم و حیا کی باتیں گھر سے سیکھ کے گھر میں رہتی تھی، تو آج ہم اپنی بچیوں کو عزتیں لٹوانے پہ اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ ان کو گھروں سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ بیچاری بچیاں 13-14 سال کی، کیا عمریں ہیں ان کی، اور یہ درندے کیا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو گھر لے آؤ یار۔ یہ جس جگہ کا میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ کون سی جگہ کا وہ منظر تھا؟ یہ ادھر ہے، آ جائیں۔ یہی ہے زندہ آئیں جی۔ پرنسپل صاحب، یہ کس کام کے لیے؟ یہ سر ایکسٹرا ہے، جب ٹیچر کوئی ایکسٹرا ہے تو یہاں بیٹھے؟ نہیں سر، ایکسٹرا نہیں، جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا، جب چھٹی ہوتی ہے اس میں ہم اپنی وہ جو ریڈی ہے اس کو کھڑی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جو ہمارا ہیٹر لگا ہوا ہے نا، وہ چائے پینے کی جگہ بیٹھ گیا کوئی، جو ہمارا پیپ ہوتا ہے، جو پلاسٹک پیپ ہے یار وہ فقیر کو جانے نہیں دینا، جو پلاسٹک پیپ ہے اس کو ہم جہاں پہ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، جو اگر کوئی سر نہیں دیکھیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے نا، وہی تو کہ کسی نے کوئی ہیٹر میں کوئی چائے پینی ہے، بیٹھنا ہے۔ سر چائے ہم جب کوئی نہیں سر میں بتاتا ہوں آپ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مسلمان جو مومن ہوتا ہے نا، وہ ایک سوراخ سے
2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو یہاں تو روز یار اپنی عزتیں گنوا رہے ہیں مسلمان, اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں. وہ ہماری بچیوں کو کیا بنا کے رہے ہیں؟ کبھی سر سے لے کے پاؤں تک اپنی بیٹی کا گھر میں جو آتی ہے پڑھ کے اس کا مشاہدہ تو کریں. کیا اس کے اندر حیا ہے, شرم ہے, جھجک ہے, ڈر ہے, خوف ہے؟ اس کے اندر یہ یعنی کہ وہ جو عورت کی وہ خصوصیت ہوتی ہے سہم جانا, جو اس کے اندر شرم و حیا کا عنصر ہوتا ہے, وہ ہیں چیزیں؟ اگر نہیں ہے نا تو خدا را غور کریں. یہ مسلمان بچیوں کی وہ خوبیاں تھیں جو کہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک مومنہ مسلمان عورت کے اندر ہوتی ہیں. اگر آج نہیں ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہماری بہنوں بیٹیوں کو اسکولوں کالج والے کیا بنا رہے ہیں؟ کہاں کہاں انہوں نے نہیں پہنچا دیا. ہاکی, فٹ بال, کرکٹ, ٹیم, فوج, پولیس, ڈاکٹر, رینجر, مطلب کوئی ادارہ ایسا بچا نہیں. بینک, فیکٹریاں, کارخانے, ایئر ہوسٹس, ہر طرف ہماری عزتیں آج نیلام ہو رہی ہیں. اوہو, تو کیا جناب ہم لوگوں نے بالکل اپنی عزتوں کو اب فراموش کر چکے. اللہ اکبر. اگر ایسا ہے تو پھر روز محشر اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف فرمائے, عذاب جہنم سے کوئی بچا نہ پائے گا. چائے ہم ویسے بناتے ہی نہیں ہیں. اچھا, ریگولر ہم چائے نہیں بناتے. یا کسی لڑکی شڑکی کو یہاں پہ نو سر, اس کا جنسی استحصال کرنا تو نو سر, ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں. لڑکی آپ نے تو نہیں کیا, لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں. نہیں سر. آپ نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا؟ نہیں سر. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ تیسری بار پوچھا اور آخری بار پوچھا, آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ نہیں. کس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ درندے جھوٹ بولتے ہیں, مکار ہیں. ان کو چوکوں میں لٹکایا جانا چاہیے. مگر یار چوکوں میں کیوں لٹکایا جانا چاہیے انہیں؟ غلطیاں تو ہماری اپنی ہیں. جب ہم اپنی بکریاں ان درندوں کے سامنے پیش کر دیں گے, چھوڑ کے آئیں گے ان کے ریوڑ میں, تو یہ تو نوچیں گے نا یار. اچھا آج کل المیہ یہ بھی ہے, او یار دیکھیں ایک دو واقعہ تو ہو ہی جاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یار ہم لوگ کس طرح کے مسلمان ہو, کس سطح کے مسلمان ہو چکے ہیں. او خدا کے بندے, اگر تمہاری بیٹی سلامت گھر واپس آ جاتی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درندوں اور بھیڑیوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا, وہ گھاس کھاتے ہیں. نہیں, ہماری کلی کے اوپر, ہماری ننھی منی شہزادے کے اوپر ان درندوں کی ابھی نگاہ نہیں پڑی, ان ہوس کے پجاریوں کی ابھی تک نگاہ نہیں پڑی. جس دن پڑ جائے گی تو وہ بھی اسی درندگی کا شکار ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ ہم تو روئیں گے, مگر دوسرے لوگ یہ کہیں گے, او یار کوئی نہیں یار, ایک آدھ دکھا ہو ہی جاتا ہے, پھر کیا فرق پڑتا ہے. تو خدا کے لیے یار مسلمان بنیں, اپنے بچوں کو گھروں سے نکالنے سے پہلے اسلام سے رجوع کریں, اسلام کا دروازہ کھٹکھٹائیں, پوچھیں اسلام جی بچی پیدا ہوئی ہے کیا کرنا ہے, اسلام جی بچہ پیدا ہوا ہے کیا کرنا ہے. اسلام بتائے گا. کیوں؟ دستور حیات ہے, ضابطہ حیات ہے. یہاں پہ کسی بچی کے ساتھ آپ نے کوئی غلط حرکت نہیں کی؟ ادھر آئیں, اس کی ویڈیو دکھائیں. ایس ایچ او صاحب کو بھی بلا لیں. سر یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا, یہ اب یہ ٹیچر ہے, یہ ان کا ایک طرح سے سٹاف روم ہے, کہ چائے شائے پینے والا یا مطلب اگر بیٹھنے کے لیے انتظام. میں نے تم سے 3 بار پوچھا تھا اور تم نے 3 بار جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے؟ اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو. اچھا یہاں پر اقرار بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو. بھائی کس طرح کی رعایت یار؟ یہ مسلمانوں کی بچیوں کو نوچ رہے ہیں درندے ہیں, کیا مطلب رعایت کے مستحق نہیں ہے؟ یہ کیا کوئی نرم گوشہ ہونا چاہیے ایسے درندوں کے بارے میں؟ مگر میں وہی بات کہوں گا یار, ان کا قصور نہیں ہے, ہم نے بکریاں خود پیش کی ہیں ان درندوں کو. اگر ہم لوگ اسلام کے تابع ہو جائیں, اسلام کی تعلیمات کے تابع ہو جائیں, اور اپنی بیٹیوں کو اسلاف جو امت ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں جیسے رہا کرتی تھیں ویسے تربیت, یا دور نہ جائیں, دادیاں پردادیاں دیکھ لیں, اپنی دیکھ لیں, ابھی زندہ ہیں, وہ ان پڑھ ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیوں کے منہ نہیں دیکھیں, اور دیکھ لیں آج وہ کس طرح سمٹ کے اپنے آپ کو لپیٹ کے شرم و حیا کی چادر میں, برقعے میں, ہر طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے گھروں میں رہتی ہیں, باہر جاتی ہیں. اور یہ آج کی عورت دیکھ لیں, آج کی بچی دیکھ لیں, کیا پہنتی ہے, کیا کرتی ہے, کہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کا مطلب ہے مجرم ہم خود ہیں, درندے ہم لوگ خود ہیں. تو ان درندوں کو اگر یہ نوچ رہے ہیں تو پھر ہم لوگ خود اپنی بکریاں پیش کر رہے ہیں تو نوچ رہے ہیں نا. بہرحال
ایسے درندوں کا جو نا دل کے اندر نرم گوشہ رکھنا یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. یہ آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسکول کی بچی ہے یونیفارم میں؟ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ استاد ہیں؟ شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو استاد کہتے ہوئے؟ اپنی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بظاہر اس بہت شریف نظر آنے والے بہت شیطان انسان کے پاس سوائے اپنے گناہ تسلیم کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا. کیا ایج ہے اس بچی کی؟ 13 سال ہوگی. اور کیا کر رہے تھے آپ اس کے ساتھ؟ خود بتائیں آپ اپنی زبان سے ذرا. میں نہیں چاہتا کہ سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ آپ کو جوتیاں پڑوائی جائیں جن کی بیٹیوں کے ساتھ ابھی ضلالت کر رہے ہیں. عزت کے ساتھ پولیس آپ کو یہاں سے لے جائے بہتر ہے. جی 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 میں وہی عرض کر رہا ہوں. اس لیے ہم آپ خود سچ بتائیں تاکہ جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ہوگی. 13 سال کی بچی ہے یہ. ماں باپ کس لیے بھیجتے ہیں؟ باپ سمجھ کے آپ کو. میرے پیارے بھائی ماں باپ سمجھ کے نہیں بھیجتے یہاں پر, کیونکہ ماں باپ کو اگر پتہ ہو کہ روحانی باپ کو کون ہوتا ہے تو وہ ان درندوں کے پاس کبھی نہ بھیجیں, ہے نا. یہ روحانی باپ نہیں ہے, یہ شیطانی باپ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف نوچنے کے لیے ہیں. یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کافروں کی ایجاد ہیں اور ان کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر ہیں تو وہ پھر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نہیں ہو سکتے, اور اگر دشمن ہیں تو پھر مسلمان وہ کیسے؟ یہ تو پورا سسٹم کافروں کا ہے, لوڈ میں کالے کا پورا چلتا آ رہا ہے. یہ ہماری عزتیں آج روز لٹ رہی ہیں بھائی. کچھ منظر عام پہ آ جاتے ہیں حسین, ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں آتے. اوہو یار مجھے حیرت ہے کہ آج دنیا روزے روشن کی طرح عیاں ہیں, کتابیں کھلی پڑی ہیں, اور کہاں ہماری عزتیں نہیں پہنچ چکی. تو کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے ان کی؟ یہ ساری ان اداروں سے نکل کر گئی ہوئی ہیں, کوئی بھی انگوٹھا چھاپ کسی ادارے میں نہیں پہنچی ہوئی پیارے بھائی. تو یہ روحانی باپ نہیں ہے. روحانی باپ وہ ہوتے ہیں کہ جو گھروں میں رہنے کا حکم دیں, چادر چار دیواری میں رہنے کے بچی کو تلقین کریں, شرم و حیا کا پابند بنائیں, اس کے اندر وہ اسلامی وہ کیا کہتے ہیں اس کو تعلیمات اجاگر کریں, اسلامی وہ جذبہ اجاگر کریں, وہ اسلامی مطلب وہ روشن باتیں جس سے وہ پڑھ کے سیکھ کے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ایک روشن چراغ بنے. مگر یہ کافروں کی تعلیم تو اس کو شمع انجمن بنا چکی. اس لیے اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا نا کہ حامدہ چمکی نہ تھی سکول و کالج سے جب بیگانہ تھی, اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. تو یہی چیز ہے کہ آج جیسے جیسے یہ تعلیم ادارے, جس کو تعلیم استغفر اللہ تعلیم کہنا بھی اس کو گناہ ہے, جو ادارے یہ پھیلتے جا رہے ہیں یہ ہماری عزتوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے ہیں, گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہیں. تو آج دیکھیں یہ 13-14 سال کی بچیاں اپنی عزتیں گنوا رہی ہیں درندوں کے ہاتھوں, اور مسلمان پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. روحانی باپ ہی کہتے ہیں نا استاد کو. یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ ماں باپ کی جگہ پہ ہے, بچی جائے گی, پڑھے گی, سیکھے گی, تربیت حاصل کرے گی. اب میں تمہیں میرا جو گالیاں میرے دماغ میں آ رہی ہیں میں وہ دے نہیں سکتا آپ کو اس وقت. کس کلاس کی بچی ہیں یہ؟ کون سی؟ اس کا نام لے رہے ہو؟ ایک بچی جنہوں کہہ رہے ڈورا سنا, ہاں جی ہوں سارا میں ہی دسنا ہے. ہاں جی وہ اب نہیں پڑھتی ادھر. اس کو رکھا کس نے رکھا؟ ٹیچر کس بنیاد پہ؟ کیا اس کا اسکل کے کب سے ہے اسکول میں جناب؟ 2 سال ہو گئے سر. یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ لوگ اپنی بچیاں آپ پہ اعتماد کر کے بھیجتے ہیں. آپ پرنسپل ہیں یہاں کے, ان پہ اعتماد کر کے بھیجتے ہیں. مجھے تو یہ ساری جو چیز ہے نا اس کا نہیں, میرے پاس وہ پہلا کمرہ ہے سر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پرنسپل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں نا سر. ذمہ دار تو ہے, مجھے اس چیز کا نہیں کہ اس طریقے سے ہے. ہمیں پتہ لگ گیا کراچی یہاں سے 1000 کلومیٹر دور ہے, ہمیں ویڈیو مل گئی. آپ یہاں سے 1000 میٹر دور بھی نہیں, 1000 فٹ بھی نہیں بنتا. سر میں بتاتا ہوں نا, میرا جو کام ہے نا, میں اپنا کام اپنا فرائض منصبی اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں. بالکل نہیں کر رہے, مجھے معاف کیجیے گا سر, بالکل نہیں کر رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے فرض منصبی آپ یعنی آپ کی اسکول کے اندر ایک بدبخت ٹیچر, جس کو ٹیچر کہتے ہوئے مجھے ٹیچر مطلب اللہ رحم کرے, مجھے اس پیشے کی توہین محسوس ہو رہی ہے. ایک بچی کو یہاں پہ اس کو جنسی طور پہ ہراساں کرتا ہے. مجھے بتائیں وہ بچی اپنے نمبر کم ہونے کے ڈر سے, وہ بچی اپنے فیل ہونے کے ڈر سے, وہ بچی اپنے ماں باپ کو بتائے گی یا وہ کس سے جا کے شکایت کرے گی اس بدبخت آدمی کی؟ سر میں نے جو کہا نا
کہ مجھے اس چیز کا نہیں علم. ویسے اپنا جو میرا وہ پہلا کمرہ ہے, میں نے حاضری لگانی ہوتی ہے, میں آپ سے یہ حاضری میں نے لگا لینی. آپ ساری اپنا کلاسوں کو فرض چیک. منصبی نہیں صحیح سے ادا کر رہے. میری گزارش نہیں سمجھ رہے نہیں ہو آپ. سکتا. میں کوتاہی ہے نا سر, یہ نہیں, میں پرنسپل کی ذمہ داری ہے یہ. سر میں اور یہ ایک بار تو نہیں ہوا. اوہ یار, میں کس بات پہ کمنٹ کروں ہیں. دیکھیں کس طرح یہ درندے سارے ملوث ہیں, مگر وہی کہ ان شیطانی اداروں کو چھپانے کے لیے, ان درندگیوں کو چھپانے کے لیے. اوہو باجی, یہ پورا معاملہ بہت الٹ پلٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سسٹم کو بدل سکتا ہے. ریولیوشن تو آ نہیں سکتا, کیونکہ لوگ اسی صورت میں لہو دینے کو تیار ہوں گے جب لہو ہماری رگوں میں حلال کا ہوگا. ہمارے اندر وہ لقمہ حرام جا جا کے ہماری جب غیرتوں کی عزتوں کے جنازے نکل گئے ہیں, ہمیں اپنی غیرتوں کی فکر نہیں ہے کہ عزتیں کیا چیز ہوتی ہیں. ہر بندہ بس کبھی ہم نے دیکھا ہے یار سڑکوں پہ پیسے پڑے ہوں, ہاں جی, ہزار کے نوٹ پڑے ہوں, سونا چاندی بکھرا پڑا ہو, کبھی دیکھا ہے نا؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ ویسے نہیں نہ دیکھا. تب غور کریں کہ ہماری عزتیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں, کہاں نہیں وہ اپنی عزتیں لٹوا رہی ہے نا. تو اس کا پتہ چلا کہ ہماری عزتوں کی قدر و منزلت جو ہے نا, وہ پیسے سے کہیں زیادہ گر چکی ہوئی ہے. کیونکہ ہمیں سڑکوں پہ کہیں بھی دولت بکھری نظر نہیں آتی, سونا بکھرا نظر نہیں آتا, لیکن سونا پہننے والی نظر آتی ہے, سونا نظر نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے, ہر قیمتی شے ہم لوگوں نے بڑی احتیاط سے سنبھال کر اور بڑی چھپا کر اور پتہ نہیں کتنی ہزار اور جناب اس کو بڑی محفوظ ہم لوگوں نے مقام پہ رکھا ہوا ہے, مگر نہیں رکھا ہوا تو اپنی عزت کو نہیں رکھا ہوا. وہ ہم اپنے ہاتھوں چھوڑ کے آتے ہیں, اپنے درندوں کو, ان درندوں کو چھوڑ کے آتے ہیں, بغیرتوں کے سامنے, ان حرامیوں کے سامنے ڈال آتے ہیں جو نوچتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, کچھ کیا ہوا, 5500 چلی گئی, 1000 چلی, کیا فرق پڑتا ہے, علم تو لے رہی ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ علم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں. جس تعلیم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو. بار ہوا. ہاں جی, یہ پہلی دفعہ. اچھا, یہ پہلی بار ہوا. اور ہمیں رات کو خواب آیا تھا کہ جناب حنیف صاحب نے نا کل ایک بچی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اور یہاں ہم نے کیمرہ لگایا اور ہم نے ریکارڈ کر لیا. پہلی بار ہی ہوا, اور اچانک ہم نے ریکارڈ کر لیا, اور اچانک کراچی سے اتفاقاً پہنچ گئے. راتی خواب آیا سی, بابا انہوں نے کہا اٹھو جا کے حنیف صاحب یہ حرکت کرنے والے ریکارڈ کر لیں اس کو. تم روزانہ یہ بدبختی کرتے تھے, ہمیں تب پتہ چلا, تب ہم نے ریکارڈ کیا نا اس کو. یہی کے رہنے والے ہیں آپ. مجھے تو آپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے آپ کو. کیا پڑھے کیا ہوئے آپ سے؟ ایم ایس سی زوالوجی. کیا کیا ہوا؟ ایم ایس سی زوالوجی. یہ تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکی آپ کا سر؟ تعلیم تو مطلب گھر والوں نے بھی کوئی تربیت نہیں کی ہے, غلطی ہو گئی سر سے. کتنی عجیب بات ہے کہ درندے سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم گھاس کھا لیا کرو نا, گوشت کیوں کھاتے ہو تم؟ اللہ اکبر کبیرہ, استغفر اللہ العظیم. اور بھائی درندوں کی تعلیم, ان حرامیوں کی تعلیم جن کے ہاں ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ نہ صرف منہ کالا کرتے ہیں بلکہ اپنے اس کالک کو محفوظ کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. ان کی تعلیم جب مسلمان پڑھیں گے تو کیا وہ انسان بنیں گے؟ کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ یہ کلمہ فکریہ ہے, غور کریں, اس بات پہ غور کریں. ان کی تعلیم درندہ, شیطان اور پتہ نہیں ہوس کا پجاری کیا کیا بنائے گی. جن کے ہاں اپنی رشتوں کی کوئی ویلیوز نہیں ہیں, وہ مسلمانوں کو در سے ہوئے 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 ہوئے. یار یہ قسم خدا کی غور کرو یار, ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اور لے آؤ یار رشتوں کو واپس لے آؤ, مسلمانوں گھروں میں لے آؤ, پڑھو قرآن کو, حدیث کو پڑھو. وہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے, پڑھیں. اس بچی کی عمر کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میکسیمم کیا ایج ہوگی اس کی؟ 13 سال 14 سال. 13 سال کی بچی کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے, اس کی سزا کا کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ بالکل. دیکھو ابھی سچ, اس سے پہلے کتنی بار اس بچی کا آپ نے استحصال؟ نہیں, ایک دفعہ کیا, اس سے پہلے کبھی. ایک ہی دفعہ تم نے کیا اور ایک ہی دفعہ ہم نے ریکارڈ کر لیا, تم یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں, پہلے چھوٹی موٹی حرکتیں ہوتی تھی لیکن یہ کام نہیں ہوا. اچھا, یہ اتفاقاً ریکارڈ ہو گیا. میں تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ایڈریس کر کے صرف اتنی بات کہوں گا کہ کیا پیارے مسلمان, دیکھتا جا اور ڈوب کے مرتا جا. جب سے تم نے دامن رحمت چھوڑا ہے, دیکھ دامن ذلت تیری دامن گیر ہو چکی ہے. دیکھ کہاں کہاں تیری آج بہن بیٹی منہ کالا نہیں کر رہی, اور یہ صرف تیری وجہ سے ہے. یاد رکھ مسلمان, تیری وجہ سے. کیوں؟
کیونکہ تو نے اسلام کو فالو نہیں کیا، اسلام کو پڑھا نہیں، کسی علماء حق کی صحبت میں بیٹھا نہیں، وگرنہ تو اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ایسے ایسے اقدامات کرتا کہ دنیا دنگ رہ جاتی، مگر تو خود اپنی عزتوں کو درندوں کے اندر چھوڑ کے آتا ہے۔ یار ہم کوئی پاگل ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے ماتھے کے اوپر؟ کوئی بے وقوف ہے ہم کہ تم نے ایک ہی دن یہ کام کیا، اسی دن ہم نے کیمرہ لگایا ہوا تھا، کسی بندے کے تھرو لگوایا تھا، اسی دن وہ ریکارڈ ہو گیا اور پھر ہم آ گئے تمہارے پاس ہیں؟ مطلب یہ ہے، اس سے پہلے کبھی تم نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں یہ حرکت نہیں کیے تھے۔ کیا حرکت کی تھی جناب نے؟ پھر مجھے جی حنیف صاحب آئیں ذرا، آپ ہی ہیں حضور یہ؟ ٹھیک ہے جی، یہ بچی کس کلاس کی ہے؟ 5 کلاس کی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ جنسی اتصال۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنے گھنونے حرکات دیکھ کر منظر عام پر آنے کے بعد بھی مسلمان اپنی عزتوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ سکول کالج بڑے بڑے ہیں، رکشے والے، ٹانگے والے، ویگنوں والے، پک اپوں والے لے کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اور یار کبھی غور تو کرو کہ اسلام میں مسلمان عورت کی کیا ویلیوز ہیں، وہ کہاں جائے گی پڑھنے، کیا وہ اس کی تعلیم ہے کیا؟ وہ اس کی تعلیم صرف یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو بچا کے گھر میں بیٹھ جائے، یہ تعلیم ہے اس کی۔ یار کیا ہو گیا یار مسلمانوں؟ اوے غور تو کرو، تم لوگوں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے یار؟ اوے غور کرو مسلمانوں، میں تم لوگوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں تم لوگوں کو۔ کلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو غور کرو۔ جنسی استحصال کا یہ پتہ ہے جنسی استحصال کیا ہوتا ہے؟ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ مسلمان جی، میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا آپ تمام مسلمان بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ خدا کے لیے اپنی عزتوں کو گھروں میں رکھیں اور اپنی دادیاں پردادیاں بنائیں ان کو، جس طرح کی وہ تھی نا ان کو ویسا بنا لیں آپ۔ یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں نا، یہ کافروں نے کھولے ہیں مسلمانوں کی عزتوں تک پہنچنے کے لیے۔ اس بات کو سمجھیں، آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ میں اپنا نمبر میرا اسی چینل پہ ہے، تو آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں۔ بہت معاملات بگڑ چکے ہیں۔ آپ ایسا کریں، کسی ویگن والے کے ساتھ، ٹیکسی والے کے ساتھ، پک اپ والے کے ساتھ دوستی کریں، سلامتہ بڑھائیں اور اسے پوچھیں کہ جو ہماری بچیوں کو لے کے آتا ہے، چھوڑ کے آتا ہے، تو وہ کیا کچھ سنتا ہے، کیا کچھ دیکھتا ہے۔ تو میرے خیال سے اتنا کافی ہے یار غیرت جگانے کے لیے۔ باقی یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھ کر کے بھی اب ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو پھر میں اتنا ہی کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔